اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ یہ سورہ سبا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چاہے تو ایک سب قریب لے آئیں، کل سے مائک چلا لیں گے پھر انشاءاللہ۔ قرآن کریم کو کل میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ کل سے ہم لوگ کلاس جو ہے وہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد جیسی تعلیم ختم ہوتی ہے اس کے بعد رکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ شروع میں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کلاس ہوگی، پھر رمضان المبارک میں تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے۔ اس میں طلباء کو بھی آسانی ہے، کچھ طالبات کو بھی آسانی ہے۔ فجر کے بعد کلاس شروع ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں، تو ایک وقت تک پڑھ کے پھر آرام ہو جائے گا اور اس کے بعد کلاس ہو جائے گی۔ کل میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہر حصہ چاروں میں سے اس حصے کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورہ انعام تک ہے، اور اس میں خالقیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہو کر سورہ کہف تک جاتا ہے، اور اس میں مالکیت کا ذکر ہے، کہ ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ خلق کہتے ہیں عدم سے وجود لانے کو، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اپنے حکم کن سے، کسی بھی چیز کو وجود دیا۔ حکم کن کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہر چیز کو بنانے میں محتاج ہیں۔ ہم کو عمارت بنانی ہے تو سیمنٹ کے محتاج ہیں، بجری کے محتاج ہیں، سریے کے محتاج ہیں، اس کو کھڑا کرنے کی چیزوں کے محتاج ہیں۔ کھانا بنائیں تو آٹے کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، آگ کے محتاج ہیں۔ آگ نہیں ہوگی، گیس چلے گی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد اس کو ہم بنا نہیں پا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہماری کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، ہمارا کوئی بھی جو کام ہوتا ہے، وہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیساکھیاں، وہ سپورٹ نہیں ہے تو وہ چیز کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ عمارت ہے، یہ چھت ہے، یہ پلروں پر اور مختلف جگہ پر دیواروں پر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے بغیر عمد ترونہا، تم بغیر ستونوں کے دیکھ تو کھڑا ہوا ہے اتنا اونچا آسمان، اور فرمایا دیکھو اس کے اندر کہیں ٹیڑھ تو نہیں، کہیں جوڑ تو نہیں ہے، کہیں ڈینٹ تو نہیں پڑا ہوا، گھسا ہوا تو نہیں، کہیں سے اٹھا ہوا تو نہیں ہے، بالکل سیدھا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سبب سے کام ہوتا ہے، سبب سے چھری کاٹتی ہے، چھری کاٹنے کا، چیز کو کاٹنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر سبب کے کسی بھی چیز کو وجود دے دیں۔ انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے، آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اماں حوا کو بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ حکم کن سے پہاڑ پھٹا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی باہر نکلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے ایک پرندے کی شکل بتاتے تھے اور اس کو اڑاتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے، چمگادڑ بن کے اڑ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آگ میں جو جلنے کا سبب ہے، سبب کھینچ لیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گل و گلزار ہو جا، میرا خاص بندہ ابراہیم آ رہا ہے۔ آگ جلاتی ہے نا، لیکن جلایا نہیں۔
چھری کاٹتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دے دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں، لہٰذا جو کاٹنے والی چھری تھی وہ اسماعیل علیہ السلام پر نہیں چل سکی، کاٹنے والی چھری نہیں چلی۔ کیا کیا اس نے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حساب سے چھری چلائی، اور جب کھول کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام پر جب تک چل رہی تھی تو وہ چھری نہیں چلی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ مینڈے کو رکھ دیا تو وہ چھری چل پڑی اور مینڈا ذبح ہو گیا، اور گرم گرم خون ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ لگا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے میں نے بیٹی کی قربانی کر دی ہے، اور جب انہوں نے پٹی آنکھوں سے اتاری اور دیکھا تو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی مینڈے کی تھی، اور سامنے جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ قد صدقت الرؤیا، فرمایا آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اسی طرح پانی میں صفت ڈبانے کی ہے، پانی میں کوئی گر جائے ڈبو دیتا ہے، لیکن بحر قلزم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنوا دیا، اور راستہ بن گیا، ایسا راستہ بن گیا کہ دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا، وہ لوگ اپنے مال و اسباب کے ساتھ سب چلے گئے۔ پھر اسی پانی میں جو ڈبانے کی صفت تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا دوبارہ حکم ہوا، دوبارہ پانی مل گیا، اور فرعون اسی پانی میں اسی جگہ غرق ہو گیا، اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مسبب الاسباب۔ انسان کو سبب کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو سبب کی ضرورت نہیں۔ ایک چیز سبب والی کام چھوڑ دے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ آگ کا کام جلانا ہے نا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جل رہے، حالانکہ جلانی ہے، باقی لوگوں کو جلا رہی ہے، لیکن ادھر آ کے ختم ہو گئے۔ تو جو سبب ہے اس میں سے کام کرنے کی صلاحیت کو چھین لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہے، اور سبب میں کام کرنے کی صلاحیت کو ڈال دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور بغیر سبب کے چیز کو وجود دے دینا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب خالق اور مخلوق، ہم مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق۔ آپ لوگ بس 1 منٹ صبر کریں، میں ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ خالق، مخلوق، ہم مخلوق ہیں۔ اچھا دوسری بات یاد رکھیے گا، انسان کا خلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، مخلوق کا خلق اللہ تعالیٰ کے تابع۔ مثلا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈے سے چوزا پیدا ہو گیا، اور گائے نے بچہ دے دیا، بکری کا بچہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی مصلحت اور اللہ رب العزت کی پیدائش سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا، بکری اپنی مرضی سے اپنے بچے کو نہیں بنا سکتی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بچے ہوتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بنانے والی ذات اللہ۔ ہم کھانا کھا تو سکتے ہیں، کھانے کا ہضم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس کے اندر پیٹ میں جا کر وہ کیسے گلتا ہے، اس سے کیسے قیمتی منرلز چیزیں نکلتی ہیں، اور کیسے ساری چیزیں ہٹتی ہیں، اور اس سے طاقتور اجزاء ہمارے کیسے آتے ہیں، کیسے خون میں ملتے ہیں، اور جسم کے اندر پورا کیسے شامل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ کرنے والی ذات کون ہے؟ خالق اللہ تعالیٰ کی۔ کل میرے پاس ایک آدمی کی ایک پوسٹ آئی، بڑی اچھی ایک قیمتی بات۔ سعودیہ کا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے فیصل، وہ ذرا دہریہ سا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دہریہ کیا ہوتے ہیں؟ لا مذہب سے۔ اس نے ایک پوسٹ لگائی، یہ بات سمجھنے کی ہے، اور ایک ٹیڑھا پیڑا سا گندا سا گدھا لگایا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ھذا خلق اللہ، معاذ اللہ، یہ دیکھو یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور ایک طرف بڑی خوبصورت سی مرسیڈیز گاڑی لگائی، اسپورٹس کار، اور لکھا ھذا خلق الانسان،
نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی. اور ایک مسلمان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کیا ہے، اس کا جواب کیا. اس کے نیچے ایک عرب عالم انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس رب نے، جس اللہ نے گدھے کو بنایا ہے، اسی اللہ نے مجھے اور تمہیں بھی بنایا ہے. ہمیں کسی اور نے تو نہیں بنایا نا. ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اگر تمہیں اعتراض ہے تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ ہاتھ کاٹ دو اور ذرا الگ سے ہاتھ لگوا لو اپنا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ٹانگیں کاٹ دو اور اپنی دوسری ٹانگیں لوہے کی بنا کے انسانوں کی بنائی ہوئی لگا لو. کبھی بھی ایسا نہیں کرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے جس دماغ کو بنایا ہے، اس دماغ نے اس کو بنایا ہے، گاڑی کو. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق بنائی ہے، ہمیں جسم پہ خراش لگ جاتی ہے، کٹ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بنایا ہوا اتنا خوبصورت اور زبردست ہے کہ ہمارے چوٹ خود بخود بھر جاتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کسی گاڑی کو کوئی چوٹ لگی ہو، ڈینٹ لگ گیا، خراش ہو گئی، وہ خود بخود صحیح ہو جائے؟ تو انسان کی چیز بنائی ہوئی تو ایسی ناقص ہے کہ پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے انسان کی ضرورت بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ایسی ہے کہ وہ خود بخود صحیح ہو جاتی ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ کی تو بے پناہ بہت حسین و جمیل مخلوقات ہیں. انسان خود بہت حسین ہے. تم کو نہیں ملا تھا تو ایک گدھا ہی ملا تھا. اس سے تمہارے خوب سے باطن، تمہارا گندگی ظاہر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عقل اور یہ زبان جو ہے، اس کو ذرا نکال دو. تم انسانوں کی بنائی ہوئی زبان لگا لو، انسانوں کے بنایا ہوا دماغ لگا لو، پتہ چل جائے گا. تو اللہ کی تخلیق پہ نعوذ باللہ اعتراض کر، اس طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو حصہ ہے نا، اس کے اندر خالقیت بیان فرمائی گئی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے شجر و حجر پیدا فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر بنائے، آسمانوں سے پانی برسایا، اس سے زمین کے اندر سے سبزہ اگایا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو کام پہ لگایا، چاند کو کام پہ لگایا. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی. پھر دوسری چیز ہے ربوبیت، مسئلہ ربوبیت کا. رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب ہیں. رب یا ربو اس کو کہتے ہیں جو پالتا ہے، چھوٹے سے پال کر بڑا کرتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. رب یا ربو، پالنے والا. اللہ تعالیٰ رب ہیں، بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلسل پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلسل پال رہے ہیں، ہر روز پال رہے ہیں، صبح شام پال رہے ہیں، دن رات پال رہے ہیں. کس کس کو پال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوقات کو پال رہے ہیں. کتنی قسم کی مخلوقات ہیں؟ کتنی قسم کی مخلوقات ہیں؟ اگر آپ آج کے زمانے کے جو ہمارے معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، گوگل ہے، یہ چیزیں ہیں، اس پہ اگر آپ سرچ کریں تو بتاتے ہیں 83 لاکھ قسم کی مخلوقات ہیں. کتنی؟ 83 لاکھ قسمیں ہیں، قسمیں. ایک اندازے کے مطابق آج تک سائنسدان کہتے ہیں ہر روز نئی نئی مخلوقات دریافت ہوتی. اب تک کوئی 23 یا 22 لاکھ مخلوقات رجسٹرڈ ہو گئی ہیں. یہ اس کا یہ نام ہے، یہ ایسی ہے، یہ یہاں پائی جاتی ہے. ہر روز سمندر کے اندر نئی مخلوق نظر آتی ہے. اور یہ کون سی مچھلی ہے بھئی؟ یہ فلاں قسم کی مچھلی ہے، اس کا ہم نے یہ نام رکھ دیا، اس کی یہ خاصیت ہے، اس کی یہ ہے، اس کا یہ سائز ہے، اس کا یہ رنگ ہے، یہ نسل ہے، اس کی تصویر ہے. رجسٹر کرتے جا رہے ہیں. جنگلوں میں الگ الگ پرندے، امریکہ کے وہاں پہ ایمیزون کے جنگلات ہیں، ہر روز وہاں جنگل میں نیا پرندہ نظر آتا ہے. اس پہ پوری تحقیقات بیٹھی ہوتی ہیں. یہ پرندہ دیکھو، یہ ایسا ہے، ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ایسے ایسے جانور نظر آتے ہیں، ایسے ایسے زمین میں کیڑے مکوڑے، کہیں سانپوں کی قسمیں، کہیں وہ سانپوں کے اوپر کیمرے لگا کے چھوڑتے ہیں، وہ بلوں میں جاتے ہیں، وہاں الگ الگ قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں. کہیں ڈسنے والے، کہیں بل بنانے والے، کہیں پانی کے اوپر تیرنے والے، کہیں پانی کے اندر تیرنے والے، کہیں پانی کی سطح آب کے اندر رہنے والے، کہیں خشکی کے اندر چونٹیوں کی طرح رہنے والے، کہیں پانی کے اندر، پانی کی تہہ کے اندر رہنے والے، کہیں ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والے، کہیں درختوں میں بسنے والے اور آباد رہنے والے، کہیں زمین پر چلنے والے، کہیں
اللہ رب العزت کے بنائے ہوئی مخلوقات جو زمین پہ رینگنے والی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، قسم قسم کی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، اور وہ مخلوق جتنی بنائی ہے وہ کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، کتنی کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کی بادشاہت دی تھی، خشکی کی بھی اور تری کی بھی، ساری بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، اللہ اتنی بڑی حکومت دی آپ نے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مخلوقات کی دعوت کر دوں۔ فرمایا آپ نہیں کر سکتے۔ کہا اللہ کوشش کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کریں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات بھی ان کے تابع میں کیے تھے، انسان بھی تابع کیے تھے، ہوائیں بھی تابع کی تھی، سارے پرند چرند مخلوقات جانور سب تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے لگایا بھائی چلو بھائی اگاؤ، بھائی گندم اگاؤ، چیزیں اگاؤ، فٹافٹ زبردست فصلیں اگنا شروع ہو گئیں، چیزیں اگ رہی ہیں، تیار ہو رہا اناج، یہاں تک کہ اناج کے پہاڑ لگا دیے، سمندر کے کنارے میدان میں پہاڑ لگا دیے اناج کے۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کو چلانے والے، ایک انسان پورا جو چلاتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کتنا خرچہ لگے گا، کتنا کیا ہوگا۔ ایک جو گھر چلا رہا ہوتا اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی میرے گھر میں اتنا آٹا لگتا ہے، اتنا تیل لگتا ہے، اتنی چینی لگتی ہے۔ دودھ لینے گیا تو اس کو پتہ ہے اتنا دودھ لینا پڑے گا، انڈا لینا ہے تو اتنے انڈے لگیں گے، سارا اندازہ ہوتا ہے اس کو۔ مدرسے کے اندر ماشاءاللہ ہمارے ہاں کوئی عام دنوں میں 15 سے 18 لاکھ روپے صرف کچن میں خرچ ہوتے ہیں بس۔ اور ابھی اکبر صاحب آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں یار گوشت چاہیے ہمیں۔ میں نے کہا یار عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جب طلبہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گائے بیچتے ہیں۔ کبھی ایک ساتھی کا فون آیا تھا بھائی ہماری طرف سے گائے ذبح کر دو۔ صدقہ کرنا بہترین عبادت ہے، اور ذبیحہ کرنا وہ تو تیر، مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیر بہدف ہے۔ اللہ تعالیٰ ذبیحے کی برکت سے بہت سارے کام بنا دیتے ہیں، بہت فائدے ہوتے ہیں ذبیحہ، جانور ذبح، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا۔ وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ تمام مسائل جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ایک انسان بیمار ہے، بخار ہے، ایک انسان کو نظر لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ایک انسان کے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے، اور ایک انسان کسی حسد کا شکار ہے، کسی سحر کا شکار ہے، کسی اندھے کی چیزوں کا شکار ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ یہ جو ذبائح ہوتے ہیں ان سے ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت قریب ہو جاتی ہے۔ ذبیحہ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے 100 اونٹ نہار فرمائے، 63 اپنے ہاتھ سے دست اقدس سے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ کریں۔ کمی نہیں کی، زیادتی کی، زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کیے۔ اس سے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ نہار فرمائے۔ ایک سال میں کتنی قربانی کی؟ 7 اونٹ نہار فرمائے۔ اور جب تنگی تھی تو بھی، جب قربانی واجب نہیں تھی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے اور ایک مینڈا اپنے امت کے فقراء اور مساکین کی طرف سے ذبح فرمایا، حالانکہ قربانی واجب نہیں تھی۔ ذبائح کے بہت فائدے۔ خیر میں نے بتایا بھائی جب طلبہ ماشاءاللہ بھرپور ہوتے ہیں تو جانور پر جانور آ رہے ہوتے، گائے پہ گائے آ رہی ہوتی، بکروں میں بکرے آ رہے ہوتے ہیں، اور اب نہیں ہے تو وہ فریزر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں اور فریزر میں گوشت نہیں ہے، ابھی بکرا آ گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، مدرسوں کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ جب ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی بات چلانا ہمارا کام ہے لیکن انتظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جو اتنے بڑے منتظم تھے، اتنی بڑی بادشاہ چلا رہے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کتنا خرچہ ہونے والا، بھائی کتنا سامان چاہیے۔ انہوں نے اپنا اندازہ لگا کر 6 مہینے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد عرض کیا اے اللہ میں تیار ہوں، آپ بھیج دیں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ خشکی کی مخلوق بھیجیں کہ تری کی؟ کہا نہیں جی سمندر کے ساتھ تری کی مخلوق بھیج دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک بڑی ساری مچھلی آ گئی، ایک بڑی ساری مچھلی آ گئی۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام مجھے پتہ چلا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کی آپ نے دعوت کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا سب سے پہلے تو مجھے کھلانا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ مچھلی نے بڑا سارا منہ کھولا، مچھلی نے بڑا سارا منہ کھولا، اس میں ڈالنا شروع کیا، کیا جتنا اناج پڑا ہوا تھا ڈالنا شروع کیا۔ مچھلی منہ ہی نہیں بند کر رہی، مچھلی منہ نہیں بند کر رہی بھائی۔ ڈالتے گئے، سارے پہاڑ کے پہاڑ جاتے جا رہے ہیں، اس کا منہ ہی نہیں بند ہو رہا۔
جب سب ختم ہو گیا انہوں نے کہا بس ہو گیا بھائی، پورا ہو گیا، کھا لیا تم نے سارا کچھ؟ کہا بس. کہاں؟ کہا اتنا تو اللہ تعالیٰ دن میں مجھے کتنی دفعہ کھلا دیتے ہیں. مچھلی نے منہ بند کیا اور چلے گئی. اب ایک سوال ہے. ہمارے یہاں پانی میں جو سب سے بڑی مچھلی ہے وہ ویل فش ہے. میرا خیال ہے بلیو ویل سب سے بڑی ہوتی ہے. اور بلیو ویل تو اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی یہ تعداد بیان کی گئی ہے. تو اس کے جواب مختصر جواب ہے، ایک تفصیلی جواب ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ابھی بھی پانی کی تحقیقات پوری نہیں ہوئی. ابھی بھی ہر نئے دن نئی مخلوقات نکل رہی ہیں. اور میں نے جیسے ابھی شروع میں بتایا کہ بھئی اس وقت تک کی تحقیق یہ ہے، سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ 83 لاکھ قسم کی اسپیشیز اور مخلوقات ہیں، اور جبکہ اب تک ہم نے دریافت تقریباً 22-23 لاکھ کر لی بس. تو باقی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کی، تو ابھی تو نہیں پہنچے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بہت ساری مخلوقات ایسی بھی تھی جو سائنسدان کہتے ہیں اب ناپید ہو گئی ہیں، جیسے ڈائنوسارس کہتے ہیں، چیزیں کہتے ہیں کہ جی اب نہیں رہی، پہلے تھی. اور اصل اور بڑا جواب یہ ہے کہ بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی. سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تری اور جنات اور انسانوں کو دکھنے والی اور نہ دکھنے والی ساری مخلوقات کو بنایا تھا نا بادشاہ. تو ایسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ایسے بڑے بڑے دیو ہیں، ایسی بڑی بڑی بلائیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خزائن سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. جنات جو ہے نا، جنات وہ ایک قسم ہے، پریاں بھی ایک قسم ہے، اور دیو بھی ایک قسم ہے، فرشتے سب سے اعلیٰ قسم ہے. اس طرح کی بے شمار ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک کتنی قسم کی تہ در تہ کتنی مخلوقات آباد ہیں، سمندروں میں کتنی مخلوقات آباد ہیں. باتیں میں بتاؤں گا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. میں جب چھوٹا سا تھا ایک زمانے میں، میرا خیال ہے کہ آج سے لگ بھگ کوئی 32 سال 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک عامل آیا ہوا تھا، سفید سی اس کی داڑھی تھی، مجھے یاد ہے بابا سے تھا. وہ بتا رہا تھا، میں اتنی سی بات بتاتا ہوں. اس نے کہا وہ ایک دیو تھا، اس نے مجھے بڑا تنگ کر دیا تھا، بڑا پریشان تھا، اور اس نے دھکا دیا، میں منہ کے بل گر گیا. مسجد سے میں نکل رہا تھا تو اس نے سیڑھیوں میں مجھے دھکا دے دیا. اور تو کہا میں اصل میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں پہ ایک دیو، کسی پر دیو چڑھا ہوا تھا. دیو جنات میں بہت بڑی قسم ہوتی ہے مطلب. تو کہا میں نے چھری بنائی، کاغذ کی چھری بنائی، اور اس سے اس دیو کو ذبح کر دیا ہے. اور پھر میں نے اپنے عملے سے کہا جو ان کے جو موکلین تھے کہ جاؤ اس کا گوشت جا کے سمندر میں مچھلیوں کو کھلا دو. اچھا یار یہ کیا عجیب باتیں بتا رہا ہے بابا ہیں. تو ایسا ہوتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا. تو جس طرح انسان کام کرتے ہیں نا، جنات بھی کام کرتے ہیں، ان کے بھی کاروبار چیزوں کا ذریعہ ہے. یہ ایک مخلوق ہے، من الجنۃ والناس. ساتھ ساتھ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. یہ بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ بھی یہیں بیٹھتے ہیں آس پاس، یہ لوگ بھی بیٹھ کے قرآن کریم سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، مرد عورت سب سیکھتے ہیں. سب یہ مدرسے میں، جس طرح مسلمان مدرسے میں کون آتا ہے؟ مسلمان آتے ہیں نا. اور پھر کون آتا ہے؟ طالب علم آتے ہیں، جن کے اندر علم کی طلب ہوتی ہے وہ آتے ہیں. اس طرح جنات بھی آتے ہیں، علم کی طلب ہوتی ہے وہ آتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں. ان میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح کلب ہوتے ہیں، سینما ہال ہوتے ہیں، اور پارٹیوں کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں کون لوگ جاتے ہیں؟ اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے وہ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. ان میں صحابہ بھی ہیں نا، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی، اچھے اور برے. ادھر جیسے دنیا میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں. عید پہ کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اچانک سے نکل کے؟
عید پہ کتنا رش ہوتا ہے، وہ ساری جگہ بھر جاتی ہے، اور جمعے میں تھوڑا کم ہوتے ہیں، عام نماز میں اس سے کم، فجر میں آدھی صف پونی صف ہیں، طلبا نہیں ہونا جس دن، ہاں جمعرات جمعے کی فجر میں دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں، تو کہاں ہوتے ہیں باقی لوگ سست ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ادھر بھی ہوتے ہیں، شریر زیادہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ کم ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بات کہاں سے بیچ میں آ گئی. تو اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، یہ بھی پابند ہیں، یہ بھی احکامات کے پابند، یہ بھی مکلف ہیں، یہ مکلف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ آپ اپنے مسلمانوں سے منع کریں کہ یہ جو ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، ہڈی سے استنجا نہ کریں. آپ نے منع فرمایا کوئلے سے اور ہڈی سے استنجا نہیں کیا کرو، کیونکہ اس ہڈی کے اوپر ایک اور خوراک ہے جو ان کی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی اور ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ان کو بھی نظر آ رہی ہے اور ان کے لیے قابل استعمال بھی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، دونوں سب نظام اللہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزیں سنائی نہیں دیتی. ہم انسان جو ہے نا، انسان کی آواز سن سکتا ہے. یہ ہم 50 آج سائنس کہتی ہے 50 ہرٹز کی آواز جو ہے نا، یہ ہمارے کان سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف فریکوینسیوں کی آوازیں ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. ریڈیو کیچ کر رہا ہوتا ہے نا، فلانا FM ہے، یہ AM ہے، یہ فلانے کی فریکوینسیز، وہ آوازیں، وہ لہریں یہاں موجود ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ چیونٹی کی کو مت مارو، اس کی چیخ عرش تک جاتی ہے. چیونٹی کی آواز ہم نہیں سن سکتے کیونکہ یہ جو بولتی ہے لیکن اس کی فریکوینسی الگ ہے، ہمارے کان وہ فریکوینسی کیچ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے کان ہر طرح کی چیزیں سننا شروع کر دیں تو بڑی تباہی ہو جائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے وقت نبی سے کہا اللہ عالم کیا دعا کریں مجھے جو ہے نا جانوروں کی زبان میں بولی بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی تم نہ مانگو، یہ دعا تمہارے لیے اسی میں خیر ہے. کہا نہیں جی نہیں، آپ دعا کریں. دعا کر لی تو سو رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، اتنے میں اس کا کتا اور جو ہے نا اس کی مرغا آپس میں بات کر رہے تھے. یار کھانے کو بہت دنوں سے کچھ نہیں ملا. اس نے کہا مالک کا جو بیل ہے نا، یہ بیل مرنے والا ہے، بیل مرے گا تو تم بھی کھانا، کچھ گوشت چیزیں وغیرہ میں بھی کھاؤں گا. مالک کو پتہ چل گیا بیل کل مرنے والا ہے، وہ لے گیا اور بیل کو بیچ کے آ گیا. پتہ چلا اگلے دن جس کو بیچا تھا اس کے گھر بیل مر گیا. مالک بڑا خوش ہوا، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا، ایسے ہی منع کر رہے تھے. اب پھر مالک سو رہا تھا، اگلے دن صبح دیکھا تو مرغا اور کتا بات کر رہے تھے کہ مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے. پہلے غالباً بکرا مر رہا تھا، پھر بیل مر رہا تھا، پھر گھوڑا مر رہا تھا. گھوڑا بھی بیچ آیا اور بعد میں پتہ چلا گھوڑا بھی وہاں جا کے مر گیا. مالک بڑا خوش. اب اگلا دن ہوا تو کتے نے مرغے سے کہا تم ایسی جو ہے نا تسلیاں اور دلاسے دلاتے جا رہے ہو، کوئی بھی نہیں، یہاں تو کوئی مرتا نہیں ہے. اب مسئلہ حل ہو گیا، اب کل مالک مرنے والا تو لوگ آئیں گے، کھانا وانا کھائیں گے، ہڈیاں وڈیاں بچیں گی، چیزیں بچیں گی، تم بھی کھانا اور ہم بھی کھائیں گے. اب مالک بڑا پریشان ہوا، میں کس کو بیچوں، کہاں جاؤں. بھاگا گیا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تمہیں منع کیا تھا، پہلے وہ بلا آ رہی تھی، وہ بلا پہلے بکرے پہ جا رہی تھی، پھر بیل پہ جا رہی تھی، تم نے وہ بھی ہٹا دیا، اس کو بھی ہٹا دیا، پھر گھوڑے پہ آ رہی تھی، وہ بھی نہیں رہا، تو اب تمہارے اوپر آ گئی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو علمنا منطق الطیر، قرآن کریم میں یہ سنی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو سکھایا پرندوں کی بات، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بات. تو بہرحال تو خالقیت ہے. پھر رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، ہر انسان کو پال رہے ہیں، ہر چیز کو پال رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنی چیزیں کہاں اگنی چاہیے، کتنی. جب انسان گڑبڑ کرتا ہے ساری تہس نہس ہو جاتا ہے. جب انسان نے گڑبڑ شروع کر دی ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے. آسٹریلیا میں جا کر انہوں نے اونٹ لے گئے. اونٹ آسٹریلیا میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو آسٹریلیا میں نہیں رکھا. آسٹریلیا کے بر اعظم میں اونٹ لے کر گئے یہ لوگ اپنا سونا نکالنے کے لیے. سونا نکلتا تھا وہاں سے، بہت لمبا سفر ہوتا تھا. یہاں سے سرحد سے اور افغانستان سے لوگ لے کے گئے، مسلمان پختون. انہوں نے کہا یہ امانت دار لوگ ہیں، سونا ادھر ادھر نہیں کریں گے.
آج ان کی 5ویں 6ٹھی نسل وہاں پر ہے اور سب عیسائی ہو گئے. اور یہاں سے بوجھ اٹھانے کے لیے برداری کرنے کے لیے اونٹ لے گئے. خیر جب تک وہاں سے سونا نکلتا رہا نکالا, اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا. اونٹوں کو چھوڑ دیا, زرخیز جگہ ہے, اونٹ پانی بہت پیتا ہے, اونٹ پانی بہت پیتا ہے. اونٹوں نے وہاں آباد کاری شروع کر دی, اونٹ پہ اونٹ ہوتے گئے, جنگلی اونٹ ہو گئے, اتنے اونٹ ہو گئے کہ وہاں پانی کے ذخیرے ختم ہونے شروع ہو گئے, سارا کام ڈس بیلنس ہو گیا. پھر انہوں نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 10,000 اونٹوں کو مارا کچھ عرصے پہلے, 10,000 اونٹ مار دیے. بھیڑیں بہت زیادہ ہو گئی تھی, پھر کھڈے کھودتے تھے بھیڑوں کو دفن کر کے. اب تو ایکسپورٹ شروع کر دی انہوں نے, الحمدللہ. تو نظام قدرت کو جب ہلائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنی زمین ہے, کتنا پانی چاہیے. انسان کی بدعمالیاں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب کی روزی کو پورا کرنے والے ہیں, سب کو بنانے والے ہیں, سب کچھ ملے گا. ہمارے یہاں بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, جو طلب اور رسد کو خراب کر دیتی ہیں. بعض دفعہ بہت سا اناج لے کر, غلہ لے کر ضائع کرتی ہیں, تاکہ ایک قدرتی غیر قدرتی طور پر, مصنوعی طور پر کمی پیدا ہو جائے اس طرح. ورنہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایسا بہترین نظام ہے کہ سب کو پورا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو بتایا ہوا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر سارے امیر لوگ 2.5% زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو کوئی غریب بھوکا نہیں رہے گا, سب پورا ہو جائے گا. جس نے بنایا ہے اس کو سب پتہ ہے. بہرحال تو دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. تیسری صفت مالکیت ہے, مالک ہیں, شہنشاہ ہیں, ساری چیز کے مالک, مختار, قدرت, طاقت, حکومت, شہنشاہیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں سارے نظام کو سمیٹ دیں. دیکھو کیسے طوفان نوح آیا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے نہ ماننے پر طوفان نوح بھیجا, سارے لوگ غرق ہو گئے. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, نہیں مانے, وہ غرق ہو گئے. عادی غرق ہوئے, سمودی غرق ہوئے, سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فرعون کیسے تباہ برباد ہوا, نمرود کا کیا انجام ہوا, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا سمجھانے کے لیے. لیکن یاد رکھنا, طاقت, قدرت, مالکیت, بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اب قرآن کریم کا آخری حصہ ہے جو سورہ, یہ والا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پہلا حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ سے الحمد سے شروع ہوتا ہے. دوسرا حصہ سورہ انعام سے الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور. سورہ انعام کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور تیسرا حصہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہاں سے شروع ہو کر ختم ہوا حصہ یہاں سورہ سبا پر. پھر سورہ سبا اور فاطر دونوں الحمد سے شروع ہوتی ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. تمام حمد و تعریفات ہیں ہی اللہ کے لیے, اس اللہ کے لیے الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جس کے لیے سب کچھ ہو, کچھ آسمان میں, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے, ولہ الحمد فی الآخرہ اور اسی کے لیے حمد اور تعریفات ہیں آخرت میں بھی. وہو الحکیم الخبیر اور وہ بہت حکمت والا اور بہت خبردار ہے. یہاں سے آخرت کا ذکر شروع ہو گیا. آخرت, قیامت, برزخ, بعد الموت, زندگی کے بعد کے تمام مراحل در حقیقت آخرت ہے. اگرچہ انسان کے اوپر کئی عوالم آتے ہیں. العوالم سبع, یہ سبعۃ, عوالم جو ہے نا عالم 7 ہیں. بنیادی طور پر آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمائی, وہ عالم ارواح ہے, ساری روحیں وہاں جمع تھیں. الارواح جنود مجندۃ, حدیث شریف میں آتا ہے ساری کی ساری ارواحیں ایک ساتھ پیدا ہوئی وہاں پہ. وہاں جو روح ایک دوسرے کو جانتی ہے, دنیا میں بھی آ کر ان میں الفت اور محبت اور تعلق ہوتا ہے, اور جو وہاں پر الگ الگ تھیں تو یہاں پر بھی الگ الگ ہیں. یہی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد الست لیا تھا. الست بربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا ہاں ہے اللہ, بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. ساری روحوں سے وعدہ لیا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الست.
پھر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنا دی. ترتیب بھائی ترتیب یہ ہے کہ یہ باپ ہوگا, اس کی شادی اس عورت سے ہوگی, یہ اس کی بیوی بن جائے گی. پھر یہ والی روح اس کا ایک بچہ ہوگا, یہ ایک بچہ ہوگا, یہ بچی ہوگی, بچہ ہوگا, بچے, یہ اس کے بیٹے ہوں گے. اور پھر اس سے یہ پیدا ہوگا, یہ سب کو ایک شجر میں بنا دیا. ایک تنا ہے, تنے کی ایک شاخ ہے, اس شاخ سے دوسری 6 شاخیں نکلتی ہیں, اور ہر شاخ میں سے اور شاخیں نکلتی ہیں, اور شاخوں سے اور شاخیں نکلتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اس طرح پورا شجر نسب بنا دیا انسانوں کو. ایسے نہیں اچانک سے ایک وہاں گر گیا, ایک وہاں گر گیا, وہاں گر گیا, ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ایک شجر نسب بنایا. یہ شجرہ چلے گا, یہ شجرہ چلے گا دنیا میں, اور دنیا کے بعد برزخ میں بھی چلے گا. برزخ میں بھی انسان کو اپنی اولاد کی نیک باتوں کا فائدہ ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گا نا, قیامت کے دن اٹھے گا, جئناکم فرادا, ہم تم الگ الگ لے کر آئیں گے. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا. یوم یفر المرء من اخیہ, ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ, ماں سے بھی بھاگے گا, باپ سے بھی بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ, بیوی سے بھی بھاگے گا, بچوں سے بھی بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر کسی کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو بالکل تمام چیزوں سے بیزار کرے گی. ایک وقت ایسا آ جائے گا, پھر کوئی رشتہ داری نہیں. فلا انساب بینہم ولا یتساءلون, پھر کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی وہاں پہ. ہاں, کوئی کسی کو ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا, نہ باپ بیٹے کو, نہ بیٹا باپ کو ایک نیکی دے گا. لوگ ایک ایک نیکی کے فرق سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ, ایک نیکی کے فرق سے. اعاذنا اللہ, اللہ تعالیٰ اس دن کی کامیابی اور آسانی نصیب فرمائے. تو اب کیا ہوگا؟ اب دنیا میں تو آئے رشتہ داریاں ہیں, دنیا میں حقوق ہیں, باپ کے اوپر اولاد کا, اولاد کے اوپر باپ کا حق ہے, میاں پہ بیوی کا, بیوی پہ میاں کا, بہن پر بھائی کا, بھائی پر بہن کا, رشتہ داریاں سب کی یہ حقوق کے ساتھ ملے ہوئے یہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو وہ نظام عالم جو اوپر تھا وہ عالم ارواح تھا. عالم ارواح سے ہم دنیا میں آ گئے, اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. یہاں سے ہم جائیں گے قبروں میں, انتقال ہونے کے بعد قبر میں جائیں گے, اور یہ جسم ختم ہو جائے گا. اس جسم کو مٹی میں ملنا ہے. منہا خلقناکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے. وفیہا نعیدکم, اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ واپس اٹھائیں گے. دانا جب بیج مٹی میں ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر ایک الگ باغ و بہار پودا بنتا ہے, کھیت کھلیان کچھ اور بنتا ہے. اصل وہ چیز ختم ہو جاتی, جسم کا ختم ہو جانا. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس کا ختم ہو گیا جسم وہ تو بڑا گناہ گار آدمی تھا, جس کا کفن میلا ہو گیا وہ تو صحیح آدمی نہیں تھا. نعوذ باللہ, غلط بات ہے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, ایسی غلط بات. مطلب یہ کہ جس کا میلا ہو جائے وہ محمد کا غلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسا تھوڑی. ہاں بالکل بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ اور کرم عالی فرما دے کسی پر, اس کا جسم نہ خراب ہو, نہ ختم ہو, نہ مٹے, بے شک وہ قادر مطلق ذات ہے, ایسا کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا ختم ہو گیا تو وہ صحیح نہیں تھا. ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا, کسی بھی آیت کے اندر یا کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا اس کا کفن میلا نہیں ہوگا. یہ کہاں سے بات لے کر آگے؟ مطلب یہ ایسا بنا دیا کہ جس کا کفن میلا ہو رہا ہے اس کا کردار صحیح نہیں تھا شاید, اوپر سے تو اچھا تھا ویسے نہیں ہے. یہ بات بہت غلط ہے, کیونکہ یہ تو خاص کسی کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید صبا حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, جو یہاں پہ بھی کچھ عرصہ خدمات کرتے رہے, اور جب اس علاقے میں بڑا انتشار تھا اور اس مسجد پہ بڑے مسائل تھے, وہ یہاں سے جیل بھی گئے اور مختلف انہوں نے کوششیں کی, اور ان کی کوششوں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ان کی کوششوں سے یہ ادارہ بنا, قائم ہوا, اور یہاں پہ کام ہوتا رہا اور کام چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہونے والے ہر کام کا اجر اور ثواب ان حضرات تک پہنچائے. ان کا انتقال ہو گیا 2004 میں کے شروع میں انتقال ہوا, غالباً 3 میں یا 4 میں. تو 10 سال بعد ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, ان دنوں بہت بارشیں ہوئیں,
یہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب نہیں مسلم صاحب، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب یہ بھی تھے اس میں. ان کی قبر کھل گئی 10 سال بعد، اور جیسا لٹایا ہوا تھا ویسا کا ویسا جسم تھا. حالانکہ جسم گوشت، کوئی جانور ہو انسان ہو کوئی بھی ہو، پھولتا پھٹتا ہے ختم ہو جاتا ہے. 3 مہینے میں گوشت ختم ہو کر ہڈیاں بن جاتی ہیں، اور 1 سال کے اندر جو چھوٹی ہڈیاں ہیں جیسے پسلیوں کی سائڈوں کی اور اس طرح کی پتلی پتلی ہڈیاں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں. 1 سال کے اندر کھوپڑی اور بڑی بڑی ہڈیاں باقی رہتی ہیں، باقی چھوٹی موٹی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. 3 مہینے میں گوشت ووشت سب ختم ہو جاتا، کھال گوشت ووشت سب ختم ہو جاتا. کچھ بال رہ جاتے ہیں، کچھ ایسی چیز رہ جاتی ہے. اور 10 سال بعد قبر کی مٹی کھل گئی اور ویسے کا ویسا ماشاءاللہ پورا جسم سفید کفن کے ساتھ ویسے کے ویسے. بس وہ تھوڑا کیچڑ کا پانی جو گر گیا تھا وہ جگہ تھوڑی سی کیچڑ والی ہو گئی، باقی سارا ویسے جسم تھا ماشاءاللہ. اور دانت بھی تھوڑے سے نظر آ رہے تھے ایسے چمکتے ہوئے، تھوڑی سی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی. 10 سال سے اللہ تعالیٰ نے ویسے کے ویسے جسم کو محفوظ رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دیں. لیکن اس کو یہ اصول بنا کر یہ باتیں کرنا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. یاد رکھنا ہمارے یہاں بہت سارے نعت خواں یا بہت سارے جو ہے نا وہ شاعر جو ہے نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا وجود قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے، خود ہی سے بنا لیا انہوں نے. الشعراء یتبعہم الغاؤون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. یہ شعراء کی باتیں جو ہے نا بس ایسی ہوتی ہیں، ایسی. حقیقت وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہ باتیں کرنا حد سے تجاوز ہے، حد سے تجاوز. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمایا، فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اچھا پھر اس کے پاس منکر نکیر آئے، انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے پہنچے ہو اور تم فلانا بتاؤ. اس نے کہا تم جانتے نہیں میں کس کا مرید ہوں، میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. خبردار تم نے مجھ سے سوال کیا. منکر نکیر ڈر کے چلے گئے. سوال یہ ہے کہ یہ قبر سے جو سارا کچھ ہوا تھا یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ کوئی ٹیلی فون تو نہیں ہے نا، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، وہی سے پہنچتا تھا. تو یہ بات تو بہت بات کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آخری آئی، وہی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہی کا ذریعہ ختم ہو چکا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہیں آئی ہے. اب یہ قبر میں ہونے والا معاملہ کیسے پہنچا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں دیکھا تھا. کیسے دیکھا تھا؟ خواب میں ایک آدمی نے دیکھا، اس کو ایسے 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 بتایا کہ میرے ساتھ جو ہے نا یوں ہوا تھا، یا اس نے خواب میں بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا، خواب میں منکر نکیر آئے، اس نے یہ سوال کیا، اس نے یہ جواب کیا. تو یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھے دیکھا خواب میں، ہاں اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شیطان کچھ بھی دکھا سکتا ہے. شیطان نے دکھا دیا ہے. ایک شتونگڑا جو ہے نا کسی بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے کہا بیٹا اپنے بیٹے کی قربانی کرو. اپنے بیٹے کی؟ ابھی اٹھا، کہا مجھے بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دو. ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا تھا نا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان وہ کر گزریے جو کام آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ بے شک مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. تو یاد رکھنا نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. کس کا خواب؟ نبی کے خواب میں شیطان تو داخلت نہیں کر سکتا، نبی کے علاوہ کسی کے نہیں. تو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے علاوہ جو خواب دیکھا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. صرف جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت بنا سکتا ہے. اب جو خواب جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا کریں؟ تو شریعت کہتی ہے ان وافق الشرع قبل و ان خالف ترک.
اب اس نے خواب میں دیکھا، اس کو کہا بیٹا ذبح کر دو. کسی بچے کو قتل کرنا جائز ہے؟ انسان کو قتل کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. تو شریعت کہتے ہیں یہ خواب متروک ہے، مردود ہے، یہ شیطان کا خواب ہے. اپنے خواب کو شریعت کے سامنے رکھیں گے، کتاب و سنت کے سامنے رکھیں گے، اپنا ہو یا کسی کا بھی خواب ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور آپ کی رؤیت کے علاوہ کوئی اور خواب ہو تو کیا کریں؟ اس پہ کوئی یقین نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں خواب صحیح ہے سیدھا جھوٹا. اور دوسری بات بتاؤں، جس شخص نے، حدیث شریف میں آتا ہے، جس شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص کہے میں نے خواب میں دیکھا اور اس نے خواب میں نہ دیکھا ہو. بہت بڑے گناہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو 2 گندم کے دانے دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا اس میں گرہ لگاؤ، اور فرشتہ کھڑا ہوگا کوڑا لے کے اس کی پٹائی کرے گا، لگا گرہ تو بھائی رسی میں لگتی ہے نا، کوئی رسی ہو، بڑا بال ہو، کوئی لمبی چیز ہو، اس میں گرہ لگے گی. 2 گندم کے دانوں میں بال یا 2 بالیں لے لو، اس میں گرہ لگ سکتی ہے؟ کیسے لگے گی گرہ؟ لگ ہی نہیں سکتی. تو وہ 2 گندم کے دانوں میں گرہ لگ نہیں سکتی، وہ جیسے بھی گھماؤ گول گول گھومتے رہیں گے، گرہ لگ نہیں سکتی. اور فرشتہ مارے گا، گرہ لگاؤ اس کی. فرمایا یہ وہ شخص تھا جس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا. خواب، یہ کہنا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے حالانکہ خواب نہ دیکھا ہو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی، خاص طور پہ پیروں کی کہانی آپ اٹھا کے دیکھیں، خواب میں فلانے نے خواب میں دیکھا، فلانے نے خواب میں دیکھا. اسلام میں خواب کی حقیقت اور خواب کی قطعیت ہے ہی نہیں کچھ. خوابوں پر کہانی نہیں کھڑی اسلام کی، قرآن اور سنت پر بنیاد اسلام کی کھڑی. تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان وافق الشرع، اگر اس کی شرع کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر وہ خواب ہے تو قبول ہوگا. وَإِنْ خَالَفَ تُرِكَ. جس نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، تو اس نے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور جس نے نہیں دیکھا اور جھوٹ بولا تو یہ تو اور بڑا جھوٹ ہے. ایک یہ کہنا کہ میں نے خواب دیکھا، پھر یہ کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اور بڑی خطرناک بات. ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بتایا، میں نام نہیں لیتا، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ایک فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے خواب دیکھا. وہ ایک صاحب کے پاس آئے، ایک بڑے عالم ہیں، ان کے مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس آئے، اور اس مفتی صاحب نے بتایا ہوا کہ وہ خواب میں آئے اور 7 ذی الحج تھی، حج بالکل ہونے والا تھا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا. انہوں نے آ کے ضروری کہا مجھ سے آپ سے ملاقات کرنی ہے، اور مجھے کہا کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس سال حج پر بھیجنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. وہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے، یار یہ پیر صاحب آئے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھجوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پر ذمہ داری ہے. بڑے پریشان ہو گئے، رابطہ کیا کسی طریقے سے، ان کا تعلقات تھے کوئی شہباز شریف سے. شہباز شریف صاحب سے کہا شہباز شریف صاحب بڑا اہم مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ یہ مسئلہ ہو گیا بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں آ کر سلام بھجوایا اور میری ذمہ داری لگائی ہے ان کو لگوانا، تو اب آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کرتا. انہوں نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں. کرنے کے بعد انہوں نے سعودی کونسلیٹ سے بات کی، میں نے کہا جی ویزے تو بند ہو گئے. کہا بھائی لگانا ہے. اب شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ پر ان کا ویزا لگ گیا اور فٹافٹ ان کی فلائٹ ارینج کی، وہ حج پہ پہنچ گئے. ایک اور کام بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر بعد میں انہوں نے ایک دن کہا، 5-6 سال بعد میرے پاس آئے، کہا یار میرے دل پہ ایک بڑا بوجھ ہے اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. 5 سال بعد آئے کہ میرے دل پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور میں تو انسان تو خطا کا پتلا ہوتا ہے. وہ میں نے جو آپ کو خواب کہا تھا نا، وہ خواب میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے ویسی بات بنا دی تھی. تو میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے.
تو میں نے غلط کیا، میں نے بہت غلط کیا. مجھے چلو جب تک انسان زندہ رہتا ہے توبہ کی گنجائش ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. وہ میں نے ویسے خواب دیکھا کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے بنا دیا تھا. کہا دیکھو یہ لوگوں کا حال ہے، اور پیر صاحب کا حال ہے. کیا کہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، لوگ ایسے غلط نام استعمال کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے خود دیکھا بے شک سچ دیکھا، اور کوئی بیان کر رہا ہے تو پھر بیان کرنے والی کی حالت کو بھی دیکھا جائے گا وہ کون ہے. یاد رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے زیادہ روایت کی گئی حدیث ہے وہ پتہ کون سی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث روایت کی گئی ہے وہ یہ ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جس کسی نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. کیا؟ جس کسی نے میرے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں نے نعوذ باللہ جھوٹ اور من گھڑت حدیثیں گڑھی ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو 30,000 جھوٹی حدیثیں یاد تھیں. کتنی؟ 30,000 جھوٹی حدیثیں یاد تھیں. صحیح تو یاد تھیں بہت زیادہ. کتنی کتابیں ہیں جلدوں پر جن کو موضوعات کے اوپر لکھی گئی ہیں، یہ حدیث بھی جھوٹی ہے، نہیں یہ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، جھوٹ. علماء جنت کے چودھری ہے، جھوٹ. بے شمار حدیثیں. رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹ. محدثین کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جھوٹ. ایک فرقہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا کرامیہ. وہ کہتا تھا ہر اچھی بات اللہ کے رسول کی طرف سے منسوب کرنا جائز ہے. آپ دیکھ لو کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ نہیں پڑھ رہا، سنت چھوڑ دیتا، اس نے ایک حدیث اپنی طرف سے بنائی اور اس نے کہا جی جو 4 رکعت زور کی سنت پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا محل ادا کریں گے جس میں 400 سال تک چلتا جائے تو ختم نہیں ہوگا، جس کی نہریں ایسی ہوں گا، اپنی طرف سے بنا دے گا. جس نے یہ کام نہیں کیا اس کو یہ گناہ ہوگا. وہ کہتے تھے دین کی طرف کوئی بھی دین کام کرانے کے لیے کوئی بھی بات بنا لو جائز ہے. وہ ایک فرقہ تھا برا کرامیہ کا. اور ایک جھوٹا حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب بہت ساری حدیثیں بنائیں. محدثین نے کہا یار یہ تو غلط ہے. بعد میں بادشاہ کو پتہ چلا، خلیفہ نے پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا مجھے تو مار لو گے، وہ جو میں نے اتنی حدیثیں سنائی تھی، اتنی لوگوں کو بیان کی، ان کو کیسے پکڑو گے؟ اب تو تم لوگ شامل ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس محدثین موجود ہیں جو صحیح اور غلط کو الگ کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک کام کرو، مجھے اس وقت قتل کرنا، اس وقت مارنا جب مجھے پہلے دکھا دو. تو انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کو بٹھایا، انہوں نے سارے لوگوں کو بلایا، بھائی تم لوگوں کو اس پورے علاقے میں جو حدیث معلوم ہے بتاتے ہو. انہوں نے لوگوں نے سنانے شروع کیا، ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط کہتے تھے لکھو، غلط کہتے تھے لکھو. لکھتے گئے، اس کو دکھایا، وہ جتنی حدیثیں اسے بنائی تھی ساری لکھ لی، کہا یہ سب جھوٹی تھی. محدثین نے بہت زمانہ لگایا، بہت محنتیں کی، رجال پر محنتیں کی. حدیث بیان کرنے والے ایک ایک شخص کا نام، نسب، علاقہ، کب پیدا ہوا، کب مرا، کس سے پڑھا، اس کے استاد کون سے تھے، شیخ کون سے تھے، انہوں نے ساری زندگی کیا کیا، اس کے اوپر ساری زندگی میں کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگا نہیں لگا، اس کی بھی تحقیق کی. عادل تھا، نیک تھا، برا تھا، معاملات میں کیسا تھا، اتنی تحقیق کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کے پاس گئے، 2 مہینے سفر کر کے جب گئے تو دیکھا ان کا گھوڑا جو ہے نا وہ چھوٹ گیا تھا اس شیخ کا، اور رسی ہاتھ میں تھی تو گھوڑا بھاگ گیا تھا. تو انہوں نے ایسے دامن پھیلایا جیسے کوئی چیز ہو، گھوڑے کو بلایا، گھوڑا جیسی قریب آیا تو پکڑ لیا گھوڑا پکڑنے کا ملاقات کی، السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے؟ جی. کہا مجھے ایک کام تھا جس کے لیے میں آیا مگر اب نہیں رہا. کہا کیوں، کیا کام تھا؟ کہا تھا ایک کام. اب بتا تو دو. کہا حضرت مجھے پتہ چلا تھا وہ ایک یہ حدیث ہے جو آپ نے سنی تھی، آپ کو سنائی ہے. کہا ہاں مجھے حدیث فلاں بن فلاں نے سنائی ہے اور یہ سنائی. کہا لیکن مجھے اب نہیں سننی. کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا آپ ایک گھوڑے کو دھوکہ دے رہے تھے، ایک جانور، بے زبان جانور کو دھوکہ دے رہے تھے، کیا پتہ مجھے بھی کوئی دھوکہ نہ دے دیں، لہٰذا میں آپ سے حدیث نہیں لوں گا، والسلام، جا رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ
سفر کر رہے تھے دریا میں کشتی کے اندر. جب پیسے کرایہ دینے کا وقت آیا، انہوں نے اپنا ایک، ہمارے یہاں بٹوا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ نکالی، اس کے اندر سے ایک اشرفی ادا کی، باقی بیٹھ کے رکھ لی. ایک چور تھا، اس نے دور سے دیکھ لیا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھائی وہ میری ایک سکوں کی، سونے کی اشرفیوں کی سکوں کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اور وہ اس رنگ کی تھیلی ہے، چمڑے کی تھیلی ہے، اس کے اوپر ایسے 3 دفعہ لپیٹ کر میں نے گرہ لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر اتنی اشرفیاں ہیں، میری گم ہو گئی بھائی، کسی کے پاس ہو تو مہربانی کر کے دے دے. سب نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. کہا نہیں آپ لوگوں کے پاس ہے. میری گری ہے، یہیں کشتی میں تھی، ابھی گری ہے، کوئی باہر نہ گیا نہ آیا. ملا سے اس نے کہا بھائی سب کی تلاشی لو. کہا ٹھیک ہے جی. سب کی تلاشی لیتے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آئے، ان کا سامان چیزیں سب دیکھیں، کہیں بھی نہیں ملی. کشتی جب رکی ساحل پر، جب سب لوگ چلے گئے، امام بخاری رحمہ اللہ جا رہے تھے، پیچھے چلا گیا. کہا حضرت بہت معافی چاہتا ہوں، میں بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات تو بتائیں آپ نے وہ چھپائی کہاں پہ؟ کہا کیا چیز؟ کہا اشرفیوں کی تھیلی. یہ تو مجھے بھی پتا کہ وہ آپ کی تھی، آپ کو بھی پتا وہ آپ کی تھی. کہا وہ میں نے پانی میں پھینک دی. ارے اتنی ساری اشرفیاں تھی سونے کی، پانی میں پھینک دی؟ ہاں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں میرے مقابلے میں تو لوگ آپ کو دیکھ کے آپ پر اعتبار کر لیتے. کہا نہ میں علم حدیث کا طالب علم ہوں، میرے اتنی 1000 حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں. اگر کہیں کبھی زندگی میں میرے اوپر یہ الزام لگ جاتا کہ فلاں جگہ پر ان پر چوری کا الزام لگا ہے، میری ساری زندگی کی حدیث کی محنت ضائع ہو جاتی. اس کے سامنے یہ اشرفیاں کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی، میں نے پھینک دی. زندگی میں کسی پر الزام بھی لگاؤ تو محدثین نے اس کو، اسماء الرجال نے لکھا ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ امام ہے، کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ان کو ٹیلے پہ بٹھایا جائے تو جتنے محدثین اور جتنے راوی گزرے وہ سب کو بتائیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں مرا، اس نے فلاں 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 استادوں سے پڑھا، اور یہ حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، ان کے شاگرد یہ ہیں، اس علاقے میں رہے، یہاں سے یہاں تک ہجرت کی، اس علاقے میں جا کے سفر کیا. تو اتنے ہزار ہوئے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں سب یاد تھے. اور بڑے بڑے علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب لکھی، اور بڑی بڑی اس پر کتابیں موجود ہیں اسماء الرجال کے اوپر، کون تھے، پورا کام کیا. تو لوگ تو اتنے ظالم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان، جھوٹ بولنے، آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے پر باز نہیں آئے. جرت اتنی تھی، شیطان آ جاتا تو جرت. تو اولیاء اللہ کی طرف جھوٹ کرنے میں اور اولیاء اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے پہ لوگ جرت نہیں کریں گے. اللہ کے رسول سے تو کم درجہ ہے نا اولیاء اللہ کا. اللہ کے رسول کے بعد تو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ ہے. وہ جی کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف بڑا مشہور قصہ مشہور ہوا، سند کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت چلے گئی روتی 11 سال پہلے اس کے بیٹا بہو ساری بارات کشتی ڈوب گئی تھی پانی میں. 11 سال بعد وہاں پہنچی اور وہاں سے جو ہے نا انہوں نے کشتی نکال دی. واقعہ کہاں کا ہے؟ جہلم میں ایک قبر ہے، اس کا نام ہے شاہ دولہ. اور ہاں جہلم میں قبر ہے، اس کا نام ہے شاہ دولہ. کہتے ہیں یہ دولہ ہے شاہ دولہ جو نکلا ہے. آپ کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہاں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد عراق میں. کہاں پہ؟ عراق میں. کشتی کہاں ڈوبی تھی؟ بغداد میں. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جہلم میں تھوڑی آئے تھے، پنجاب میں جہلم. کشتی یہاں سے ڈوبی، کہتے نکال وہاں دی انہوں نے. کیا سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. ایسی فلاں نے لکھا، فلاں کتاب میں کسی نے بھی ایک قصہ بنا کر منسوب کر دیا اور چلتا رہا. اور اسی کے اوپر یہ 11ویں شریف جو ہے نا، یہ اسی کے اوپر 11ویں بنائی جاتی ہے. پہلے تو صرف 11ویں مہینے میں بناتے تھے، اب تو ہر مہینے بنانا شروع. اس کی بنیاد یہ شاہ دولہ کا واقعہ ہے، اور جس کی سند یہ ہے کہ کشتی کے بارے میں، وہ خبر کے بارے میں وہ جہلم میں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد میں. بغداد سے عراق سے جہلم کا فاصلہ کئی ہزار کلومیٹر کا.
کئی ہزار کلومیٹر کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی سندیں نہیں ہیں چیزوں کی، کوئی سندیں نہیں ہیں، بس ایسی مشہور ہو گئی عوام میں. کس نے کہا تھا بھائی؟ کہاں دیکھا؟ وہ خواب میں دیکھا، وہ فلانے نے بتا دیا، وہ ایک فلاں بزرگ تھے اس نے بتایا، بزرگ کا نام کیا پتہ ہی نہیں. تو لوگ تو منسوب اللہ کے رسول کی طرف بھی ایسی ایسی باتیں کی. اولیاء اللہ کی کرامات میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک کرامات اولیاء برحق ہیں. ہم یہ تمام بزرگ جو تھے نا اولیاء اللہ، یہ ہمارے سروں کے تاج تھے، ان کی محنتوں سے تو ہمیں کلمہ ملا. آج جو لوگ مسلمان ہیں، حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے بڑے نیک، بڑے اعلیٰ صفات والے گزرے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میرا جانا ہوا، وہاں میلہ چل رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمیں پولیس نے روک لیا، تلاشی لی، بڑی تکڑی سی تلاشی لی، اور اچھی طرح سے تلاشی لی، اور کچھ بھی نہیں ملا ان کو. جو ہمارے پاس کچھ جانوروں کی دوائیاں تھیں وہ نکال لی اس نے، یہ کچھ مل گیا. وہ کھول کے دیکھا، اس میں شاید جانوروں کی میڈیسن کی کیا چیز ہے، مطلب جانوروں کی دوائی ہے، اس کام کے لیے آتی ہے. کہاں سے لی؟ یہ تو بڑی مہنگی ہے. ان کا تو آپ نے کتنے کی لی؟ ہم نے بتایا کہ نہیں، آپ کو سستی کیوں لے لی، فضول کی بات. خیر جب ان کو کچھ بھی نہیں ملا، سارا کچھ ہمارا تلاش کیا، بالکل جنک ایک ایک چیز کھلوا کے دیکھی انہوں نے، پھر جانے دیا. میری بات ہوئی ڈاکٹر صاحب میرے دوست، کہا یہ شراب تلاش کر رہے تھے. اس وقت یہاں سے راستے سے جو لوگ گزرتے ہیں، سب لال شہباز قلندر کا مزار ہے، وہاں پہ شرابے لوگ لے کے جاتے ہیں. وہاں جو ہے نا وہ باقاعدہ کمرے بنے ہوئے ہیں، وہاں سب جو ہے نا دنیا کی خرافات ہو رہی ہے. لوگ وہاں پہ اس وقت یہ میلے میں جاتے ہیں، شرابے لے کے جاتے ہیں، سب کچھ. یہ تو شراب تلاش کر رہے تھے، وہ آپ کی جو انہوں نے بوتل پکڑی نا وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ کو روک لیا، پھر آپ کو چھوڑا انہوں نے. 2 دن پہلے کی رات، کل نہیں پرسوں رات کی بات بتا رہا. وہاں گئے، اوہ دنیا آ رہی ہے جاری ہے، خرافات، ایسی بے حیائی، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی عورتیں لڑکیاں سج بن کے آ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا ہو رہا ہے. وہ دنیا لال لال کپڑے پہنے ہوئے. حالانکہ لعل جو ہے نا، لام عین لام لعل، جیسے لعل جواہر ہوتے ہیں، لعل. اور اس کو لعل کو ہمارے والے لوگوں نے کر دیا لال، لال ریڈ سرخ. لال کپڑے بھی پہنے ہوئے. حدیث شریف میں لال کپڑے پہننے سے مردوں کو ممانعت آئی ہے، وہ لال کپڑے پہنے ہوئے. تو کیا ہوا؟ دین کی شکل جاتے جاتے بگڑ گئی، اور دین کی جگہ بے دینی شروع ہو گئی. دین کی جگہ بے دینی شروع ہو گئی. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. ان بزرگوں نے کبھی نہیں کہا ہمارے اس میں ایسا. وہ پردے والے، وہ حیا والے تھے، تو نامحرم عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. آج وہاں بے حیائی ہو رہی ہے. اور وہاں جتنے لوگ آ رہے تھے مسجد میں آ کر بیت الخلاء استعمال کر کے جا رہے تھے، نماز ایک نہیں پڑھ رہا تھا، نماز ایک نہیں پڑھ رہا تھا. جو اصل دین ہے نماز، وہ چھوٹ گئی. تو کیا وہ اتنی طرف ان کی طرف باتیں منسوخ؟ بے شک وہ اولیاء اللہ تھے، بہت صاحب کرامت بزرگوں میں سے تھے، لیکن ان کی یہ تعلیم نہیں تھی ان کے جیسے بنو نا. ہمیں اولیاء اللہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اولیاء اللہ تو ہماری روح ہیں، اولیاء اللہ سے تو ہماری نسبتیں ہیں. اولیاء اللہ کی برکتوں سے تو آج یہاں ایمان ہے، کلمہ ہے. یہ سارے علاقے کفر کے تھے، انہوں نے محنت کی، ایمان لائے. لیکن آج جو ان کی قبروں کے اوپر ہو رہا ہے، جو ان کے مجاور ہیں، ان کی شکلیں ان کے کردار سے ملتی ہیں. جو ہمارے اولیاء اللہ کا کردار تھا، ان کا اور ان کا کردار ایک ہی ہے، زمین و آسمان کا بالکل فرق. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال تو بات یہ ہے کہ اصل دین کو سمجھنا، اور اصل دین کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں جو بھیجی ہے، جو بنیاد ہے کلمے کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اس کو سمجھے بغیر کوئی مسلمان کیسے دین پر آ سکتا ہے؟ تو اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا ہے. تو بس انشاءاللہ العزیز کل سے ہم کلاس شروع کریں گے. کب سے؟ تعلیم کے بعد سے، یعنی کہ سمجھو 2 بجے سے کلاس کے لیے تیار ہیں. ختم ہوگا تعلیم، جیسی ختم ہوگی تو انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی. ٹھیک ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین قرآن کریم سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح دین سمجھنے، توحید و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. کچھ مسائل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مدد نصرت فرمائے، حق کو کامیابی نصیب فرمائے، باطل کو زیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.